السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 8 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجئے گا تاکہ ہمیں آپ کے کامنٹس کے ذریعے فیڈ بیک بھی ملتا رہے، پتہ لگتا رہے کہ آپ موجودہ حالات کے حوالے سے جو ہے وہ کیا سوچتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا جو ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے اس کا ہم ایڈریس جو ہے وہ اس وقت یہاں پہ شیئر کر رہے ہیں۔ آپ اسے دیکھ کے ہمارے اصلی ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو بھی جو ہے وہ فالو کر سکتے ہیں۔ بہت سے ٹک ٹاک اکاؤنٹس جو ہے مجھے پتہ لگا کہ اب تو چند 100 کی تعداد میں جو ہے وہ بن چکے ہیں، تو پلیز ڈو فالو دیٹ، جو اوریجنل اکاؤنٹ ہے، تاکہ آپ ادھر ادھر سے جو ہے بہت لوگ جو ہیں وہ فیک ویڈیوز بھی جو ہے وہ جاری کر دیتے ہیں، ایڈیٹنگ کر کے جو ہے اس کا بالکل حلیہ بگاڑ دیتے ہیں۔ تو اصلی جو ویڈیوز ہیں وہ تاکہ آپ اس اکاؤنٹ کو جو ہے فالو کر سکیں تاکہ آپ کو انفارمیشن جو ہے ملتی رہے۔ جلدی جلدی جناب خبروں کی جانب جاتے ہیں، اور ایران کو جو ہے سب سے پہلے ایک بری خبر جو ہے وہ ایک اور ملی ہے، اور اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے دارالحکومت تہران میں ہونے والے ایک فضائی حملے میں ایرانی وزیر انٹیلیجنس اسماعیل خطیب کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے علی لارنجانی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا تھا، انہیں شہید کیا گیا تھا، اور اب انٹیلیجنس کے جو وزیر ہیں انہیں بھی اب ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اسرائیل کے ٹی وی چینل 12 کے مطابق اس حملے کے نتائج کا فی الحال جائزہ لیا جا رہا ہے، اور یہ واضح نہیں ہو سکا کہ حملے میں کیا نقصان ہوا ہے یا ہدف کامیابی سے حاصل کیا گیا یا نہیں۔ دوسری جانب ایران کی جانب سے اس حوالے سے ابھی تک کوئی باضابطہ رد عمل جو ہے وہ نہیں آیا ہے۔ اچھا، ایران کے جو ہم نے ایک اسٹریٹجی دیکھی ہے کہ ڈیلیبریٹلی اس چیز کو جو ہے وہ اس وقت کنفرم نہیں کیا جاتا، اس پہ تھوڑا سا جو ہے ویٹ کیا جاتا ہے، اور چند گھنٹوں کے بعد جو ہے مطلب، اور میں ایسے چند گھنٹے تو میں بات کر رہا ہوں تقریباً 8-9 گھنٹوں کے بعد جا کے جو ہے اس خبر کی کنفرمیشن جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ علی لارنجانی اور آیت اللہ خامنائی کے حوالے سے بھی جو ہے کئی گھنٹوں کے بعد جا کے جو ہے اس خبر کی تصدیق ہوئی تھی، اور سب سے پہلی سورس جو آئی تھی وہ ایکچولی اسرائیل سے ہی آئی تھی کہ جناب اس طرح ان رہنماؤں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ الجزیرہ کے مطابق 2 دن میں ایران کے تیسرے ہائی پروفائل لیڈر کی جو ہے وہ شہادت ہے۔ اس سے پہلے ایک فوجی کمانڈر کی بھی جو ہے وہ شہادت ہوئی تھی، اور اس کے بعد اب ان کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔ اسماعیل خطیب ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کے بڑے قریبی ساتھی جو ہے وہ سمجھے جاتے ہیں، تو ایران کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والے ایران کے سیکورٹی سربراہ علی لارنجانی، بسیج فورس کے سربراہ غلام رضا سلیمانی اور دیگر شہداء کی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کر دی گئی ہے۔ تہران میں ہزاروں سوگواران کی موجودگی میں شہید علی لارنجانی اور ایرانی فورس بسیج کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ تہران کے انقلاب سکوئر پر ہزاروں افراد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ آج تہران میں امریکی ٹورپیڈو کا نشانہ بننے والے ایرانی جہاز کے شہید سیلرز کی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی۔ امریکہ نے سری لنکا کے نزدیک ایران کے جنگی جہاز دینا کو آبدوز سے جو ہے وہ نشانہ بنایا تھا، تو ان تمام افراد کی نماز جنازہ جو ہے وہ ایک دن میں ادا کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے ایران میں واقع دنیا کے سب سے بڑے گیس فیلڈ کو فضائی حملے میں نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ ایران میں دنیا کے سب سے بڑے قدرتی گیس کے ذخیرے ساؤتھ پارس میں قائم ایک پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کو فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب یہ بڑی ہی امپورٹنٹ اور بڑی خطرناک خوفناک قسم کی جو ہے یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس سے پہلے تہران میں جو ایک آئل فیلڈ تھی، جو ریفائنری تھی اسے جب ٹارگٹ کیا گیا تھا تو اس وقت بہت بڑے وہاں پہ جو ہے بڑے پیمانے کے اوپر دھماکے ہوئے تھے، اور اس کے بعد ایران کی جانب سے بھی جو ہے مختلف ملکوں کی جو آئل ریفائنریز تھی، جو خلیجی ممالک ہیں، ان کی آئل ریفائنریز کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ تو اس وقت ایون امریکہ نے بھی جو ہے وہ اسرائیل کو یہ کہا تھا کہ یہ طریقہ کار جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ ایون ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے انٹرویوز کے اندر یہ بات کہی تھی کہ ہم اس قسم کے انفراسٹرکچر کو جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر اس کو ٹارگٹ کیا تو اس کا اثر جو ہے پوری دنیا کے اوپر آئے گا، اور ان کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے اندر یا دوبارہ ایکٹیویٹ کرنے کے اندر بہت ٹائم لگ سکتا ہے۔ سو اس لیے ان ایریاز کو جو ہے ہم ہٹ نہیں کریں گے، لیکن یہاں پہ ایک پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کو جو ہے فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق حملہ بدھ کے روز کیا گیا ہے۔ ریسکیو اور فائر بریگیڈ کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور آگ بجھانے کی کوششیں جو ہیں وہ جاری رہیں۔ ساؤتھ پارس گیس فیلڈ ایران کے جنوبی ساحلی علاقے اسلوویا کے قریب خلیج پارس میں واقع ہے، اور اس سے دنیا کا سب سے بڑا قدرتی گیس ذخیرہ جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے، جو ایران اور قطر کی گیس فیلڈ ہے اور عالمی توانائی کی فراہمی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہ گیس فیلڈ ایران کی گھریلو قدرتی گیس کی ضروریات کا تقریباً 70% پورا کرتا ہے۔ ایران اس بڑے ذخیرے کو 1990 سے توانائی کے شعبے میں قطر کے ساتھ مشترکہ طور پر استعمال کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس جون میں ہونے والی 12 روزہ جنگ کے دوران بھی اسرائیل نے اس گیس فیلڈ میں کام کرنے والی ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا۔ اب میں اس لیے بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کے ہونے کے بعد جو ہے وہ ظاہری بات ہے، اب یہ مومنٹم، یہ اس فوج کا جو اس جنگ کی ڈائریکشن ہے وہ ٹوٹلی ایک دوسری طرف جو ہے وہ چلی جائے گی، اور ہوا بھی یہی ہے کہ اسرائیل کے ایرانی گیس فیلڈ پر اس فضائی حملے کے بعد پاسداران انقلاب نے سخت رد عمل دیا ہے،
اور ایران نے خلیجی ممالک میں غیر ملکی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی انہوں نے دھمکی دے دی. انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے, اب آپ لوگ بھی خیر بنائیں, کیونکہ اب ہم بھی جو ہے وہ ان غیر ملکی جو توانائی تنصیبات ہے اب ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے. ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن پہ جاری بیان میں کہا گیا کہ قطر, سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں تیل اور گیس کے انفراسٹرکچر کو جو ہے اب ہم نشانہ بنا سکتے ہیں. ایران نے خاص طور پر سعودی عرب کی سامرف ریفائنری اور جبیل پیٹروکیمیکل کمپلیکس کو ہدف بنانے کی انہوں نے بات کی ہے. علامہ ازیں متحدہ عرب امارات کے الحسن گیس فیلڈ اور قطر میں پیٹروکیمیکل پلانٹس اور ایک ریفائنری کو بھی ممکنہ اہداف میں جو ہے وہ شامل کیا گیا. دوسری جانب ایران کی پاسداران انقلاب نے سعودی عرب, قطر اور متحدہ عرب امارات میں تیل کی تنصیبات کے قریب رہنے والے لوگوں کو علاقہ خالی کرنے کی وارننگ جاری کر دی ہے. ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق ان ممالک میں 5 تیل کی تنصیبات کے ارد گرد رہنے والوں کو فوری طور پر محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت کر دی گئی ہے. ایرانی سرکاری میڈیا کے ذریعے شہریوں کو پیغام دیا گیا کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے ان علاقوں کو چھوڑ دیں اور محفوظ فاصلے کے اوپر جو ہے وہ چلے جائیں. ابھی میں پچھلے ویلاگ کے اندر ہی میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ جو اس وقت آئل پرائسز کی ایک ڈائریکشن چل رہی ہے, اس وقت تک جب میں نے پچھلا ویلاگ کیا تھا تو آئل پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں تقریباً 101, 102, 103 ڈالر کے آس پاس جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہی تھی. اینڈ ناؤ وین آئی ایم ایکچولی ریکارڈنگ دس ویلاگ تو آئل جو ہے وہ تقریباً 109, 110 ڈالر فی بیرل کے اوپر چلا گیا ہے. صرف اور صرف اسی عرصے کے دوران, اس 8 گھنٹے کے عرصے کے دوران ہی جو ہے وہ اس کے اندر اپروکسیمیٹلی 7-8 ڈالرز فی بیرل کا جو ہے وہ اضافہ ہو گیا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اب یہ وار جو ہے وہ مزید زیادہ خوفناک ہونے جا رہی ہے, اور یہ جو شک کا اظہار کیا جا رہا ہے, اس ڈر کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اب جو آئل ریفائنریز ہیں ان کو ہٹ کیا جائے گا, تو اس کی وجہ سے آبویسلی آئل کی شارٹیج جو ہے وہ مزید ہو سکتی ہے. پہلے ہی وہاں پہ جو آئل ٹریڈنگ روٹس ہیں آبنہ ہرمز کے اندر وہ بند ہیں, اور اب جب ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے, اور اگر وہ ٹارگٹ ہوئیں اور وہاں پہ اگر کوئی نقصان ہوا تو آئل کی پروڈکشن جو ہے وہاں پہ بند ہوگی, گیس کی پروڈکشن بند ہوگی, اور اس کی وجہ سے آبویسلی مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ایک جٹرز جو ہے وہ محسوس کیے جا سکتے ہیں. ادھر فائنینشل ٹائمز نے رپورٹ کیا ہے کہ تیل کے خریدار خلیجی تیل کے بجائے کسی دوسرے تیل کی خرید میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں, کیونکہ اس نے ناروے سے قازقستان تک دنیا بھر میں ہر قسم کی تیل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے, جس سے عمان میں تجارت کرنے والے خام تیل کی قیمت 150 ڈالر فی بیرل سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کی وجہ سے آبنہ ہرمز کی بندش نے عالمی منڈیوں سے دنیا کی تیل کی پیداوار کا تقریباً 5واں حصہ منقطع کر دیا ہے, اور خلیج فارس میں پیدا ہونے والے تیل جیسی خصوصیات کے حامل خام تیل کی اقسام کی مانگ میں جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے. سپلائی میں بڑھتی ہوئی رکاوٹ نے کئی علاقائی قیمتوں کے اشاریوں کو ریکارڈ بلندیوں پر دھکیل دیا ہے, لیکن برنٹ کروڈ 120 ڈالر فی بیرل تک چھلانگ لگانے کے بعد اب 102 ڈالر فی بیرل سے اوپر وہ ٹریڈ کر رہا ہے. اوبیسلی یہ خبر جو ہے وہ پرانی بنی ہوئی ہے, جو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اس وقت پرائس جو ہے وہ کیا چل رہی ہے, تو وہ 108, 109, 110 ڈالر تک جو ہے وہ چلی گئی ہے. ذہن میں رکھیے گا, اس سے پہلے جب اس نے جمپ لگائی تھی بالکل جب یہ وار شروع ہوئی تھی, تو اس کے فوراً بعد اس کے چند دنوں کے اندر ہی جو ہے اس نے 119 ڈالر اشاریہ 40 سینٹ تک جو ہے یہ گیا تھا. ابھی تک اس سٹیج کے اوپر تو نہیں گیا, لیکن اب اس کی ٹریجیکٹری جو ہے وہ کم سے کم اسی طرف جاری ہے. لیٹس سی کہ یہ وہاں تک دوبارہ جاتا ہے یا نہیں جاتا, لیکن اگر یہ گیا اگر وہاں پہ اس ڈائریکشن تک, تو یہ پوری دنیا سمیت پاکستان کے لیے بھی کوئی بہت زیادہ اچھی خبر نہیں ہوگی, کیونکہ اس کے بعد ہم آئل پرائسز کو ایک اور دفعہ جھٹکا دیتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک اور جھٹکا بھی جو ہے وہ لگ سکتا ہے. آلریڈی 55 روپے فی لیٹر کا جو ہے وہ پرائس کا اضافہ ہو چکا ہے, اور ذہن میں رکھیے گا کہ کل اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ پیٹرول کی نئی پرائس جو ہے وہ فکس ہونی ہے, اور آگے عید آ رہی ہے, اور ظاہری بات ہے عید کے اوپر جو ہے بہت سے لوگوں نے سفر کرنے ہوتے ہیں, اپنے اپنے گاؤں شہروں کو انہوں نے جانا ہوتا ہے, اور اگر پیٹرول کی پرائس انکریز ہوگی تو ٹرانسپورٹ کی پرائس بھی جو ہے وہ انکریز ہوگی. سو دیکھتے ہیں کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ اس سلسلے میں کیا فیصلہ کرتی ہے. ادھر وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے ایک ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے کہا پریزیڈنٹ ٹرمپ's decision to issue a 60-day Jones Act waiver is just another step to mitigate the short-term disruptions to the oil market as the US military continues meeting the objectives of Operation Epic Fury. This action will allow vital resources like oil, natural gas, fertilizer and coal to flow freely to US ports for 60 days, and the administration remains committed to continuing to strengthen our critical supply chain. تو ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب اس سے پہلے اسپیسیفک جگہوں سے جو ہے وہ تیل کی امپورٹ جو ہے وہ امریکہ کے اندر بند کی گئی تھی, لیکن اب ظاہری بات ہے جب شارٹیجز سامنے آ رہی ہیں تو اب انہوں نے ویور جو ہے وہ 2 مہینے کا ویور دے دیا کہ جناب کہیں سے بھی تیل آ جائے, ہمیں صرف تیل چاہیے. امریکہ جو ہے ویسی تیل کا ایک بہت بڑا مطلب استعمال کرنے والا ملک ہے, تو اس کو شارٹیجز کا سامنا, اور وہاں پہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ آئل پرائسز ایون امریکہ کے اندر بھی پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں, جسے وہ کہتے ہیں جی گیس پرائسز, تو وہ بڑھ گئی ہیں. تو اب اس لیے شارٹیجز نہ آئیں, قیمتیں نہ بڑھیں, تو اس وجہ سے اب یہ ویور بھی جو ہے وہ دیا گیا ہے. اس کے علاوہ کلیش رپورٹ نے ایک تصویر جاری کی ہے, یہ جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, سیٹلائٹ کے تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ ایرانی میزائل نے اردن کے ایک اڈے پر جرمن کیمپ کو نشانہ بنایا ہے. ان تصاویر میں نظر آنے والے نقصان صرف ملبہ گرنے کی وجہ سے بہت شدید ہے, لیکن یہ واضح نہیں کہ آیا واقعی جرمنوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا تھا.
تو اس سے پہلے آسٹریلیا کے قریب بھی جو ہے وہ آسٹریلین ایک بیس کے قریب بھی جو ہے وہاں پہ ایک حملہ ہوا تھا، اور اب یہاں پہ جرمن کیمپ کے قریب بھی جو ہے جرمن کیمپ کو بھی جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ فلیش رپورٹ نے یہ چند اور تصاویر بھی جاری کی ہیں، اس میں کہتے ہیں جی سیٹلائٹ امیجری انالیسس انڈیکیٹ ایرانین اسٹرائکس ہٹ سیورل لوکیشنز انسائڈ the US used section of Prince Sultan Air Base, Saudi Arabia. At least 3 confirmed impact sites, including inside a US compound. Targets, aircraft hangars, warehouse shelters, and a gym. One hangar appears hit multiple times with damage worsening in newer imagery. Strikes reach operational areas, apron plus maintenance zones. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایران نے جو ہٹ کیا ہے اس میں پرنس سلطان ایئر بیس جو سعودی عرب کے اندر موجود ہے اس کے اوپر 3 کم از کم کنفرم ہٹس جو ہیں وہ ایران کی جانب سے وہاں پہ بھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ اسپوتنک کی جانب سے جو ہے ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں جی ایرانز حج قاسم میزائل پیٹریاٹ اینڈ تھادز ورس نائٹ ویئر۔ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایران نے اسرائیل پر حج قاسم میزائل جو ہے وہ فائر کیا ہے۔ اب اس میزائل کی لانچنگ کی ایک ویڈیو بھی جو ہے وہ یہ سامنے آئی ہے جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے کہ جناب یہ پیٹریاٹ اور تھارڈ جو تھارڈ ان کا بیسکلی ریڈار سسٹم ہے اس کے لیے ایک بہت ہی بھیانک خوفناک جو ہے وہ یہ ثابت ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو پیٹریاٹ میزائل ہے اس کے لیے بھی یہ بہت خطرناک جو ہے ان کا ایران کا یہ میزائل جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ABC نیوز نے جناب خبر دی ہے اور وہ یہ ہے کہ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ امریکی طیاروں نے آبنہ ہرمز کے کنارے ایران کی ساحلی پٹی کے ساتھ سخت ایرانی میزائل سائٹس کے اوپر متعدد 5000 پاؤنڈ گہرائی تک جانے والے میزائل جو ہیں وہ گرائے ہیں۔ آج سے 2 دن پہلے ہم نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ امریکہ کا یہ پلان ہے کہ آبنہ ہرمز کے آس پاس جو ایرانی ساحل ہے وہاں پہ جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں ایران کی، اب ان کو خاص طور پہ جو ہے وہ ٹارگٹ اور ہٹ کیا جائے گا تاکہ آبنہ ہرمز کے اوپر جو ہے ایران کا کنٹرول جو ہے وہ ختم کروایا جائے، اور اس کے ساتھ جو وہاں پہ نیول جو ان کی انسٹالیشنز ہیں اس کو بھی ہٹ کیا جائے، یا فوجی انسٹالیشنز ہیں ان کو بھی ہٹ کیا جائے تاکہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے اس کا رستہ کھولا جا سکے۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ 5-5 ہزار پاؤنڈ کے گہرائی میں جانے والے بہت سے بام جو ہیں وہ ان ایریاز کے اندر گرائے گئے ہیں، کیونکہ اس بات کا بھی شک ہے کہ ان کے یہاں پہ گہرائی کے اندر جو ہے بیسمنٹ کے اندر یا کئی میٹر انڈر گراؤنڈ جو ہے انہوں نے ایسی خودکش کشتیاں وہاں پہ رکھی ہوئی ہیں جو بیسکلی صرف اس لیے استعمال ہوتی ہیں کہ ان کو جو ہے کسی نہ کسی آئل ٹینکر میں جا کے ہٹ کیا جائے۔ یہ بات کہی جاتی ہے کہ پچھلے کئی دہائیوں سے ایران نے جو ہے وہ ہمیشہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ قابو پانے کے لیے جو ہے پورا ایک پلان پہلے سے ترتیب دیا ہوا تھا، اپنی ایمونیشنز، اپنی بورڈز، اپنی پلاننگ، وہ سب کچھ، اپنی ٹریننگ، وہ سب کچھ اسی لیے جو ہے وہ کرتے تھے کہ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں آبنہ ہرمز کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے پوری یہ جو ساحلی پٹی ہے اس کے اوپر بتایا جاتا ہے کہ مختلف انسٹالیشنز ان کی وہاں پہ موجود ہیں تاکہ ان جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو جو ہے وہ بند کیا جا سکے۔ اب امریکہ انہی سائٹس کو جو ہے ایک ایک کر کے تلاش کر رہا ہے اور ان کو ہٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ امریکی میڈیا نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ جیرالڈ فورڈ نامی امریکی طیارہ بردار بحری جہاز ایران کے خلاف جاری جنگی صورتحال سے واپس بندرگاہ کی جانب روانہ ہو گیا ہے۔ یہ آج سے چند دن پہلے بھی یہ خبر آئی تھی، اس وقت ایران نے ایکچولی یہ کلیم کیا تھا کہ ان کا جو طیارہ بردار بحری بیڑا ہے وہ جیرالڈ فورڈ وہ جناب واپسی کی طرف جا رہا ہے اور وہ جو ہے وہ ریٹریٹ کر رہا ہے۔ یہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ بھاگ گیا ہے جنگ سے اور ریٹریٹ کر رہا ہے۔ اب اس کے مطابق جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اسی بحری جہاز میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تھا جس نے جہاز کی سرگرمیوں کو متاثر کیا تھا۔ امریکی اخبار کے مطابق جہاز کے مرکزی لانڈری ایریا میں لگنے والی آگ پر قابو پانے میں 30 گھنٹے سے زائد کا وقت لگا تھا۔ اب 30 گھنٹے کا مطلب ہے کہ ایک دن سے بھی زیادہ، کتنی خوفناک جو ہے وہ آگ ہوگی جو اس ایریا کے اندر لگی کہ جسے ایک دن سے زیادہ لگ گیا صرف بجھانے کے لیے۔ اس واقعے میں 2 امریکی فوجی زخمی ہوئے، تاہم جہاز کے انجن کو جو ہے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، اور ABC نیوز کے ذرائع کے مطابق آگ لگنے کے بعد 600 سے زائد اہلکار عارضی طور پر اپنی رہائشی حصوں سے محروم ہو گئے تھے، جبکہ اس بحری جہاز پر تقریباً 4500 افراد پر مشتمل عملہ تعینات ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب خطے میں کشیدگی عروج پر ہے اور امریکی بحری سرگرمیوں کے اوپر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ ایسے موقع کے اوپر جب جنگ کی صورتحال ہے، آپ کو اپنے بحری بیڑے کو اگر ایکچولی جنگی علاقے سے نکالنا پڑ جائے تو آبویسلی یہ لاجسٹکلی جو ہے آپ کے لیے ایک بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ تو یہ اب امریکہ کو جو ہے وہ کرنا پڑا ہے کہ اس کو اپنے جہاز کو پل بیک کرنا پڑ گیا ہے۔ اس کے علاوہ الجزیرہ نے یہ خبر دی ہے کہ ایران کی انٹیلیجنس وزارت کا کہنا ہے کہ اس نے ملک کی سیکیورٹی آپریشن میں حزب اختلاف کے درجنوں رائلسٹ سیلز کو ختم کر دیا ہے اور امریکہ کے لیے کام کرنے والے 4 مبینہ جاسوسوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اب یہ
اس سے پہلے ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ کے اندر یہ خبر دی تھی کہ ایک اسرائیلی جاسوس کو جو ہے وہ پھانسی بھی دی گئی ہے ایران کے اندر، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ 4 امریکی جاسوسوں کو جو ہے وہ گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ اس کے اور یہ بات تو طے ہے کہ اس وقت ایک پورا نیٹ ورک جو ہے وہ ایران کے اندر CIA کا اور موساد کا جو ہے وہاں پہ موجود ہے، جو ظاہری بات ہے ان کے لیڈروں کو ٹارگٹ کرتا ہے، ان کی لوکیشنز کو بھی ٹارگٹ کرتا ہے، بتاتا ہے کہ کہاں کہاں پہ یہ لوگ چھپے ہوئے ہیں۔ تو اسی کے اندر جو ہے اب 4 امریکی جاسوسوں کو بھی جو ہے وہ گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے الجزیرہ کی جانب سے۔ اس کے علاوہ کلیش رپورٹ نے جو ہے وہ ایک خبر دی ہے کہ ٹرمپ اور نیتنیاہو ایران کے ساتھ جنگ کے دوران ایک ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور کثرت سے بات کر رہے ہیں اور عسکری طور پر ہم آہنگ ہیں، لیکن اس اتحاد کے پیچھے امریکی حکام کا ایک ممکنہ تقسیم دیکھتے ہیں کہ دونوں ملک کس طرح تنازع ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جنگ ختم کرنے سے پہلے امریکہ بنیادی طور پر ایران کی فوج، اس کے میزائل، نیوکلیئر پروگرام، بحریہ اور پراکسی نیٹ ورک کو کمزور کرنے پر مرکوز ہے۔ تاہم اسرائیل ایک وسیع تر نقطۂ نظر پر عمل پیرا ہے جس میں قتل اور ایسے اقدامات شامل ہیں جو حکومت کی تبدیلی کا باعث بن سکتے ہیں۔ واشنگٹن استحکام خاص طور پر تیل کی عالمی منڈیوں کے بارے میں فکر مند ہے، جبکہ اگر اسرائیل ایران کی قیادت کو کمزور کرنے میں مدد کرتا ہے تو وہ خلل کو قبول کرنے کے لیے زیادہ تیار ہے۔ ابھی کے لیے دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن حکام کا خیال ہے کہ ٹرمپ نتنیاہو سے جلد بڑی کارروائیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کیونکہ پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر، امریکہ کے اپنے اندر بھی، اور اس کے علاوہ اس کے اتحادی بھی جو ہے اس کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں، تو ٹرمپ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس چیز کو جو ہے جلدی کلوز کیا جائے، لیکن بنجامن نیتنیاہو جو ہے وہ اس بات کے اوپر بضد ہے کہ جناب ابھی ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ صرف یہ انسٹالیشنز ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ ایران کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی، اس کو ریجیم چینج جسے کہتے ہیں، وہ پوری طرح ریجیم چینج جب تک نہیں ہوگا تب تک یہ آپریشن جو ہے وہ چلتے رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ڈیمین سمون ہے جو عام طور پہ نیویگیشن کے حوالے سے یا جو ایئر ٹریفک ہوتی ہے اس حوالے سے اکثر ٹویٹس کرتے ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور یہ تصویر انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ڈالی ہے، اور انہوں نے کہا جی شمالی بحیرہ عرب سے کل حاصل کی گئی تصویر میں 2 پاکستان کے جھنڈے والے آئل ٹینکرز کو دکھایا گیا ہے جو ممکنہ طور پر پاکستان نیوی کے اسکواڈ کے ساتھ پاکستان کی طرف آ رہے ہیں، جو خطے میں پیدا ہونے والے سمندری بحران کی وجہ سے موجودہ بحری تحفظ کے اقدامات کی عکاسی کرتا ہے۔ اس سے پہلے کراچی نامی ایک آئل ٹینکر جو ہے وہ آلریڈی پاکستان کے لیے روانہ ہوا تھا اور آبنہ ہرمز سے گزرتا ہوا گیا تھا۔ اب یہ 2 اور آئل ٹینکرز جو ہیں بتائے جا رہے ہیں کہ وہ بھی اس وقت پاکستان کے جو ہے وہ قریب آ رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور وہ بھی جو ہے لنگر انداز ہوں گے یہاں پہ۔ تو پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ کم از کم اس کی سپلائیز جو ہیں وہ ویسے ہی برقرار ہیں۔ اس کے علاوہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار جو ہے سرکاری دورے کے اوپر ریاض پہنچ گئے ہیں، سعودی عرب۔ اسحاق ڈار مشاورتی وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے جو عرب اور اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اہم مشاورتی فورم ہے۔ سعودی عرب اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ ریاض آمد پر پاکستانی سفیر احمد فاروق نے ان کا استقبال کیا۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں آج ایک بڑی اہم پریس کانفرنس ہوئی جس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان خود شامل تھے۔ بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کی بڑی کامیابی جو ہے وہ انہوں نے بیان کی۔ کالعدم دہشت گرد تنظیم BLA کی خاتون خودکش بمبار کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا۔ کوئٹہ میں صوبائی وزیر داخلہ ضیاء لانگوگ اور دیگر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا کہ دہشت گرد ایک معصوم لڑکی کو خودکش حملے کے لیے استعمال کر رہے تھے اور لائبہ کا واقعہ سب کے سامنے ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیکورٹی فورسز نے بلوچستان کو محفوظ بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور اب صوبے کے عوام دہشت گردی کو قبول نہیں کرتے۔ بلوچ ایک غیرت مند قوم ہے اور دہشت گرد تنظیمیں بلوچ خواتین کا استحصال کر رہی ہیں جبکہ بلوچیت کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کافی عرصے بعد سیکورٹی فورسز کو ہیومن انٹیلیجنس حاصل ہونا شروع ہوئی ہے اور عوام خود حساس معلومات جو ہے وہ حکومت کے ساتھ شیئر کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ اعلان کیا گیا وزارت اطلاعات کی جانب سے کہ عید الفطر کے احترام میں آپریشن غزب الحق عارضی طور کے اوپر جو ہے افغانستان میں جو آپریشن جاری ہے اسے عارضی طور پر اب روک دیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے مطابق عید الفطر کے اسلامی تہوار کے پیش نظر آپریشن روکنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا عید الفطر کے احترام برادر اسلامی ممالک کی درخواست پر فی الحال یہ کارروائی جو ہے وہ روکی گئی ہے۔ ان کے مطابق سعودی عرب، ترکیے اور قطر کی درخواست پر یہ کارروائیاں روکی گئی ہیں۔ آپریشن آج رات سے 23 اور 24 مارچ کی درمیانی رات تک جو ہے وہ رکا رہے گا، یعنی پیر اور منگل کی درمیانی رات تک جو ہے یہ آپریشن روکا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس دوران سرحد پار حملہ، دہشت گردی یا ڈرون حملہ ہوا تو آپریشن نئی شدت سے دوبارہ بھی شروع ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ DGI اس پہ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کابل میں ہدف افغان طالبان کے گولہ بارود اور ہتھیاروں کے علاوہ ڈرون طیاروں کا ڈپو بھی تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ گولہ بارود پھٹنے سے جو دھماکے ہوئے انہیں پورے شہر نے دیکھا۔ حملے میں سویلینز کی ہلاکتوں کا پروپیگنڈا جھوٹ ہے۔ طالبان کے اکثر جنگجو وردی نہیں سویلین لباس پہنتے ہیں۔ ان کے مطابق طالبان منشیات کے عادی افراد کو خودکش حملوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف استعمال ہونے والے ڈرون افغان طالبان کو بھارت فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے افغان عوام سے کوئی لڑائی نہیں، انہیں تو خود دہشت گردوں نے یرغمال بنا رکھا ہے۔
اس کے علاوہ پاکستان نے بھارت کے لیے جناب اپنی فضائی حدود کی بندش میں مزید 1 ماہ کی توسیع کر دی ہے. جب سے پاکستان کی اور بھارت کی جنگ ہوئی تھی تب سے لے کر ابھی تک یہ فضائی حدود جو ہیں وہ بند ہیں اور ان میں ایکسٹینشن کی جاتی ہے ایک مہینے کی. تو دوبارہ 1 مہینے کے لیے جو ہے وہ پاکستان نے بھارتی جو طیارے ہیں اور کمرشل فلائٹس ہیں ان کے لیے اپنی فضائی حدود کو بند کر دیا ہے. اس کے علاوہ اڈیالہ جیل میں پمز ہسپتال کے ڈاکٹرز نے عمران خان صاحب کا طبی معائنہ کیا ہے. اس طبی معائنے کے لیے پمز ہسپتال کے ڈاکٹر عارف اور شفا آئی ٹرسٹ کے ڈاکٹر ندیم کے ہمراہ ٹیم جو ہے وہ اڈیالہ جیل پہنچی. میڈیکل ٹیم کو جیل ہسپتال کے طبی عملے کا تعاون حاصل رہا. اس کے بعد ماہرین نے طبی معائنہ مکمل کیا اور تمام ارکان جو ہے وہ واپس چلے گئے. طبی معائنے کے بعد میڈیکل ٹیم اپنی رپورٹ مرتب کر کے کمشنر اسلام آباد کو پیش کرے گی, جبکہ عمران خان کو ہسپتال منتقل کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے بھی سفارش کی جائے گی. اس کے علاوہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے جمیمہ گولڈ سمتھ کی عمران خان کی بچوں سے ملاقات کے حوالے سے اپیل کا جواب دیا. ایکچولی ان کا ٹویٹ تھا جمیمہ خان کا, اور اس کا جواب جو ہے وہ عطا اللہ تارڑ نے ٹویٹر کے اوپر ہی دیا. انہوں نے کہا کہ ماضی کی طرح اس بار بھی عمران خان کی عید کے دن بچوں سے فون پر بات کروائی جائے گی. عمران خان کے بچے نائکاؤ پر پاکستان آ سکتے ہیں, انہیں پاکستانی ویزے کی ضرورت نہیں. عمران خان کے بچے پاکستان میں قیام کے دوران پاکستانی قوانین کے مکمل پاسداری کے پابند ہوں گے. واضح رہے کہ جمیمہ گولڈ سمتھ نے بیٹوں کے پاکستان آنے کے لیے ویزا درخواست کے بارے میں تاخیر کے اوپر جو ہے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا, جس کا جواب ایکچولی عطا اللہ تارڑ نے دیا ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.